بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ آج ناظرین بڑا گلگلہ شہر میں مچا رہا ہے کہ یوٹیوب پہ پابندی لگنے جا رہی ہے، اور جناب یوٹیوب کے حوالے سے بڑے سوالات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ کیا تھا میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کر دوں۔ آج ادھر ہائی کورٹ میں ایک شوکت علی نامی ایک بندے کا کیس تھا جس نے کوئی گستاخانہ قسم کے وہ فرقہ وارانہ قسم کی شیئرنگ کی ہوئی تھی، اس پہ کیس چل رہا تھا۔ اس کی ضمانت کا مسئلہ تھا تو عدالت نے ضمانت کینسل کر دی۔ عدالت نے آج ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے جن میں واجد ضیاء صاحب بھی شامل ہیں کو طلب کیا ہوا تھا، اور ان سے کچھ سوالات جسٹس قاضی امین اور قاضی مشیر عالم صاحب نے پوچھے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ان کو واچ کرتے ہیں، کوئی ان کی نگرانی ہے کہ جس کا جو دی چلے چاچا ماما بنا ہوا ہے، بات بھی یہ ٹھیک ہے، جو جتنے ریٹائرڈ دہشت گرد ہیں وہ سارے بیٹھ گئے ہیں ایک یوٹیوب پہ، اور وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ایسی زبان غلیظ استعمال کرتے ہیں خدا کی پناہ۔ اس زبان کے جواب میں پھر جو کمنٹس آتے ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ پھر ظاہر ہے اس طرح کی زبان ہی ہوتی ہے، اور ایک منٹ میں فتوے لگا دیتے ہیں، دوسروں پہ کافر بنا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس پہ جسٹس قاضی امین نے سوال کیا کہ بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم بھی آپ کی طرح قانون کے پابند ہیں، لیکن ہم عام شہری بھی ہیں نا، ہمارا بھی کوئی مسائل ہے۔ آپ جو بندہ بیٹھتا ہے وہ عدلیہ کو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے، ججوں کو کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو ججوں کو متون کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا ان دونوں احباب سے کہ کیا آپ اس طرح کی جو ویڈیوز ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ تو پی ٹی اے کے جو صاحب موجود تھے انہوں نے کہا جناب ہم ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو بڑی اشتعال انگیز بات ہے اس طرح کہنا، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ کیوں نہیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے بھائی؟ آپ کو کوئی کہ جی ہم اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں یوٹیوب کو، یہ نہیں، جس پر جج نے کہا کہ کئی ممالک میں یوٹیوب تو بند ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا ہو ہی رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یوٹیوب بند کر دیں؟ اگر آپ کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ فرقہ وارانہ جو اس پہ لوڈنگ ہوتی ہے اور دوسری جو لوڈنگ ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو بند نہیں کر سکتے اور استغفراللہ براسمی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا مصرف کیا ہے؟ اور آپ یہ کس طرح کی وارداتیں بیٹھ کے ڈال رہے ہیں؟ تو اس پہ سر پھر یہ وہاں ضرورت ہونے کا جی آپ کو میکنزم ایسا بنائیں جس سے معاملہ سدھرے، معاملہ جو ہے نا وہ بہت بگڑ گئے ہیں۔ اچھا جی، اس سے اس کا تعلق کیا بنا مطیع اللہ جان کے کیس کا؟ مطیع اللہ جان کی آج سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہوا ہے، جس پہ مطیع اللہ جان صاحب کی بھی آج پیشی تھی۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ جناب مجھے تو کل اغوا کر لیا گیا تھا، اس لیے میں جواب دینے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، جس پر اطہر من اللہ جو بہت قابل احترام جسٹس ہیں اور ان کی بڑی جد و جہد بھی ہے ایک قانون کو احترام دلانے میں اور عدلیہ کو احترام دلانے میں، انہوں نے بہت جذباتی قسم کی گفتگو بھی کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دن دہاڑے اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو اسلام آباد سے، تو ادارے تباہ ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا وہ ہو چکا ہے۔ سر آپ کی اس عظمت کو سلام، لیکن کچھ مطلب اگر جان کی امان پا کر عرض کر رہا ہوں، حضور والا آپ نے بہت اچھا کیا مطیع اللہ جان کے اس پہ، ظاہر ہے وہ جس طرح کا میں پاکستانی ہوں، جس طرح کا جنرل باجوہ پاکستانی، جس طرح کا عمران خان پاکستانی ہے، جیسے آپ پاکستانی ہیں اس طرح کے مطیع اللہ جان بھی پاکستانی ہیں۔ لیکن جناب والا میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اور ڈرتے کر رہا ہوں کہ 14 دن ہو گئے ہیں کہ آج جناب 14 لوگوں کو ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح مارا، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچوں کو مارا، کیا یہ 100 موٹو لینے والا واقعہ نہیں تھا؟ آپ مہربانی فرمائیں نا اس پہ۔ 259 لوگ حضور والا زندہ جل گئے، اس میں
وہ بلدیہ ٹاؤن میں کون سا سو موٹو ہوا ہے سر یہ جو کراچی کا یہ بدونی کا سو موٹو ہوا، کیا رزلٹ نکلا اس کا سر اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے یہ اجارہ داری اس سوسائٹی میں بنا لی ہے کہ ان کو تو پورا آپ احترام دیں، ان کو پورا پروٹوکول دیں، لیکن غریب آدمی کی آواز ہی کوئی نہیں۔ حضور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، مجھے پیچھے اذان کی آواز بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہائی کورٹ میں، یہ چھوٹی عدالتوں میں ہماری سینکڑوں لوگ، 10-15 نہیں سینکڑوں ملیں گے، آپ تحقیق کریں، جن کے 20-20 سال کے کیس لٹک رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب دیکھیے، اگر آپ ایک معیار قائم کر دیں گے نا سب کے لیے، تو کسی کی جرت ہے کہ بات کرے۔ لوگوں کو تو شکوہ یہی ہے نا کہ جو تو بیچارہ ہے جیب کاٹنے والا چور، جس نے 2,000-5,000 کی چوری کی ہے، بینک کی 25-30 ہزار کی قسط نے دی، وہ اس کی تو ضمانت نہیں ہوتی اگر وہ چیک جعلی دے دے۔ اور جو خربوں لوٹ کے کھا گئے وہ دنگناتے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ بڑے معزز شہری بھی کہتے ہیں، وی آئی پی بھی بنے ہوئے ہیں۔ سر یہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ تو سب یہ بات جو ہے نا آخر میں یہی ہے کہ برابر کے حقوق آپ کو دینے ہوں گے۔ اور میری یہ اپنے جو کمنٹ کرنے والے بھائی دوست ہیں ان سے درخواست ہے کہ خدا را آپ بھی تھوڑا سا احترام کر لیا کریں۔ اگر کوئی بہت غصہ ہو تو کوئی اور طریقہ نکال لیں اس کا، لیکن اس طرح کمنٹس میں گالیاں دینے، گندی زبان استعمال کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جتنے بھی گھر میں جگہ میسر ہو وہاں پہ کاشتکاری کریں، پھلدار درخت لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔